اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کربلا معلیٰ میں مقام ظافر جین علیہ السلام میں موجود ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب ظافر جین روز عاشور تشریف لے کر آئے تھے۔ تاریخ کچھ اس طریقے سے جناب ظافر جین علیہ السلام کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ وادی سلاسل سے جب گزر رہے تھے تو ایک مقام وہ آیا کہ جہاں پر تمام صحابہ ڈرنے لگے اور ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ ایک صحابی نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جنات کا وہ قبیلہ رہتا ہے کہ جن پر حضرت سلیمان نبی قابض نہیں ہو سکے تھے، اور حضرت سلیمان نبی نے اس قبیلے کو فتح نہیں کیا تھا اور ان کو ایک کنویں میں محصور کر دیا تھا۔ بس اتنے میں رسول خدا نے کچھ اصحاب کو بھیجا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 10 اصحاب کو بھیجا اور وہ اصحاب میں سے ایک اصحاب مارے گئے اور باقی اصحاب واپس لوٹ گئے۔ اتنے میں مولا کائنات کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بعد اسلام اللہ کہتا ہے کہ اس جنگ کے لیے آپ علی کو بھیجیں اور انشاءاللہ علی فتح یاب ہوں گے۔ مولا کائنات کے ہاتھ میں علم دیا گیا اور مولا کائنات آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے ایک جن حاضر ہوا، اس نے مولا کائنات سے رجسخانی کی اور مولا کائنات کے اوپر اس نے وار کیا۔ مولا کائنات نے اس کے وار کو خالی جانے دیا اور پھر مولا کائنات نے جو وار کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر کافی سارے جن باہر آئے اور پھر اس کے بعد پھر تمام لشکر میں ایک شور و شرابہ ہوا، ایک شور اور آہو بکا ہو گئی کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، پیاس کا غلبہ بہت ہو گیا کیونکہ چاروں جانب سے آگ لگ چکی تھی۔ تو مولا کائنات آگے بڑھے اور مولا کائنات نے ایک ڈول اس کنویں میں ڈالا۔ جیسے اس کنویں میں مولا کائنات نے اس ڈول کو ڈالا ہے، جنات نے اس ڈول کو کھینچ لیا۔ پھر مولا کائنات نے دوبارہ اس ڈول کو ڈالا، پھر کھینچ لیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر ڈول کو ڈالا تو پھر وہ مولا کائنات کے ڈول کو کھینچ لیا۔ مولا کائنات نے تلوار نکالی، شمشیر نکالی اپنی ذوالفقار اور مولا کائنات اس کنویں کے اندر چلے گئے۔ اور جیسے اس کنویں کے اندر گئے مولا کائنات کی رسی قطع ہو گئی، کٹ گئی۔ مولا کائنات کافی دیر جنگ لڑتے رہے۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ 20,000 جنات کو مولا نے واصل جہنم کیا جو کہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے۔ پھر تمام جنات کے سردار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مولا ہمیں پناہ دیجیے۔ تو مولا نے کہا کہ پناہ صرف ایک ہی شرط پہ دی جا سکے گی، جب تم اسلام قبول کر لو گے۔ تو اسلام قبول کیا، یہ واقعہ بحر العلم کہلاتا ہے۔ اسلام قبول کیا اور ان تمام جنات نے جو اسلام قبول کیا اس میں ایک جن جس کا نام ظافر تھا، مولا نے اسے تمام لشکر کا سردار بنایا۔ اس کو مولا نے کہا کہ تمہارے تابع ہیں یہ تمام جنات۔ وہ دن تھا روز عاشور کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے روز عاشور 10 محرم کا دن تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ تمام جنات چلے گئے اور مولا علی بھی چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے اور ایک وہ وقت آیا جب 10 محرم سن 61 ہجری آئی تو امام حسین علیہ السلام جب تنا ترین کربلا کے میدان میں رہ گئے اور امام حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے تو وہاں پر ظافر اپنے محل میں اپنے جشن کی خوشی منا رہا تھا کیونکہ 10 محرم کو اس کو بادشاہی ملی تھی۔ تو اتنے میں 2 غلام ظافر کے وہاں سے گزرے ہیں، جناب ظافر جن کے کربلا کے میدان سے اسی زمین سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ علی کا لال خون میں ڈوبا ہوا ہے اور پتھر سے لہو لہان ہو چکا ہے۔ تو وہ جناب ظافر کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آقا و میرے سردار، آپ کو جس کے بادشاہی کے تحت یہ تخت ملا ہے، جس بادشاہ کے تحت آپ کو یہ تاج ملا ہے، اس کا پسر کربلا میں نہر کے کنارے بے گور و کفن مارا جا رہا ہے، اس کو پانی تک میسر نہیں ہے۔ ظافر جن نے اپنی تمام جو ہے خوشی کو اور اپنے جشن کو بھولا اور جناب ظافر جن کا تاج جو ہے وہ زمین پر گر گیا۔ جیسی زمین پر گرا ہے جناب ظافر جن اپنے لشکر کو لیے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جناب ظافر جن آئے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے کربلا کے میدان میں اکیلا تنہا ترین کھڑے ہوئے ہیں جناب، اور دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جناب ظافر جن کے سامنے کوئی نہ تھا، جہاں پر تمام لشکر کے سامنے صرف 9 لاکھ کا لشکر تھا اور جناب ظافر جن صرف اکیلے تھے، تو وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے حضرت ظافر جن نے کہ امام حسین کے پیچھے انبیاء کی قطاریں ہیں۔ جناب ظافر جن نے سوچا کہ مجھے کہاں اس وقت میں امام حسین یاد کریں گے، مجھے اس وقت میں امام حسین یاد نہیں کریں گے۔ اتنے میں امام حسین کی آواز آئی، ظافر آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ظافر جن کو لے کر گئے اور تمام مقامات دکھائے۔ حضرت ظافر جن نے کہا ہمیں اجازت دیجیے مولا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ پر قربان ہو جاؤں۔ مولا نے کہا
کہا یہ جنات کی جنگ نہیں ہے ظافر، یہ جنگ جو ہے انسانوں کی ہے. کہا کہ یہ انسان سے بدتر ہیں، یہ انسان کہاں ہے؟ مولا نے کہا نہیں، یہ میرے نانا کی امت ہے ظافر، تم ان سے لڑ نہیں سکتے. بس یہ ظافر کا آخری وقت تک یہی رونا تھا کہ میں موجود رہا لیکن میں حسین پہ قربان نہ ہو سکا، اور حضرت ظافر جن کے سامنے امام حسین شہید ہو گئے اور ساری زندگی ظافر جن یا حسین کرتے رہے.